अस्सलाम वालेकुम साइंस क्लास ऑनर्स किंडरगार्टन एंड सेकेंडरी स्कूल से मैं आपकी उर्दू बे की टीचर आपको वीडियो लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आईना उर्दू ग्रामर के दर्ज झैल उन्वानात के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, लफ्ज़ की इकसाम यानी कलमा मोमिन, कलमा की इकसाम इसम फ़ेल हरफ, इसम सिफ्त, अलामत वक़्फ़ यानी ख़त्मा, सवालिया निशान, वाहिद जमा, मुज़क्कर मोनस, अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ, हम आवाज़ अल्फाज। लफ्ज़ की इकसाम कलमा मोमिल, लफ्ज़ की 2 इकसाम हैं। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 मोमिल। कलमा की तारीफ़, कलमा जिस लफ्ज़ के कुछ मायने हों कलमा कहलाता है, मसलन पानी, रोटी, चाय वगैरह। ठीक है। मसलन ये भी हो सकता है खाना, सौदा, पानी, धूम वगैरह। मोमिल की तारीफ़, वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने नहीं होते बल्कि वो किसी बमायनी लफ्ज़ के साथ यूं ही बोला जाए मोमिल कहलाता है, मसलन वोटी, वानी, वाए वगैरह। इसके साथ ये भी हो सकता है वाना, जैसे हमने खाना पढ़ा था कलमा और इसका मोमिल हो गया वाना, सौदा और सल्फ मोमिल हो गया, पानी इसका मोमिल हो गया वानी, धूम इसका मोमिल हो गया धाम। ठीक है बेटा, समझ आ रही है सबको? हाँ जी। अब है लफ्ज़ की इकसाम। लफ्ज़ की इकसाम मिसालें, लफ्ज़ की इकसाम इसकी मिसालें ये हैं कूड़ा करकट, दाना दुनका, गुमसुम। अब कलमा और मोमिल। ठीक है, जैसे कूड़ा, कूड़ा हो गया कलमा, मोमिल हो गया करकट। ठीक है। दाना कलमा, दुनका मोमिल। गुम कलमा और मोमिल सुम, गुम सुम। कूड़ा इसके साथ मोमिल आ गया करकट, दाना के साथ आ गया दुनका, गुम के साथ आ गया सुम। ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि कलमा क्या है और मोमिल क्या है। ठीक है। अब हम करेंगे कलमा की इकसाम। कलमा की इकसाम जी कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं कलमा की इकसाम। कलमा की 3 इकसाम हैं, इसम फ़ेल हर्फ। ठीक है। इसम फ़ेल हर्फ। इसम की तारीफ़, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, जैसे अली, नादिया, लाहौर, किताब, कुर्सी वगैरह। ये चीज़ों के नाम है ना, इसलिए हम इनको इसम कहते हैं। अब हम करेंगे फ़ेल। फ़ेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, मसलन पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, रोना वगैरह। ठीक है। काम करने को फ़ेल कहते हैं। समझ आ रही है सबको? इसके बाद है नंबर 3 हर्फ। जो लफ्ज़ ना इसम हो, जो लफ्ज़ ना इसम हो और ना फ़ेल बल्कि इसम और फ़ेल को मिलाने का काम दे, इसे हर्फ कहते हैं। ठीक है। हर्फ उसे कहते हैं जो ना इसम हो ना फ़ेल बल्कि इसम और फ़ेल को मिलाने का काम दे, इसे हर्फ कहते हैं। मसलन में, से, ने, का, की, के, पर वगैरह। अब इसकी मैं कुछ मिसालें आपको दूँ। बच्चे कितार में खड़े हैं, बच्चे कितार में खड़े हैं। अब इसमें हर्फ क्या आ रहा है? में। अहमद तेज़ी से भागा, इसमें हर्फ से। नादिया ने खाना खाया, ने हर्फ आ गया। बच्चा बिस्तर पर सोया, पर हर्फ आ गया। समझ आ रही है इन जुमलों में, से, ने, पर हर्फ हैं। ठीक है। अब हम करेंगे इसम सिफ्त। इसम सिफ्त वो इसम है जो किसी शख्स या चीज़ की अच्छी या बुरी हालत को ज़ाहिर करे, यानी अच्छाई और बुराई दोनों को बयान करे। मसलन खूबसूरत गुड़िया, बड़ी गाड़ी, नेक लड़का, गरम रोटी, ठंडा पानी वगैरह। अब मैं आपको कुछ जुमले बता रही हूँ, अब आप इसमें से देखिएगा कि इसम सिफ्त कैसे हमने अलग करने हैं। नंबर 1, ये सेब बहुत मीठा है, ये सेब बहुत मीठा है, मीठा आ गया उसकी सिफ्त। चाय गर्म है, गर्म उसकी सिफ्त। आसमान नीला है, नीला उसकी सिफ्त। अहमद शरारती लड़का है, शरारती उसकी सिफ्त। शेर ख़तरनाक जानवर है, ख़तरनाक उसकी सिफ्त। लाहौर तारीख़ी शहर है, तारीख़ी उसकी सिफ्त। अब इन जुमलों में मीठा, गरम, नीला, शरारती, ख़तरनाक, तारीख़ी इसम सिफ्त हैं। समझ आ रही है सबको? चलें अब देखते हैं अगला
علامت وقف. علامت وقف یعنی علامت کا مطلب ہے نشان اور وقف کا مطلب ہے رک جانا یعنی ٹھہر جانا. علامت کا مطلب ہے نشان اور وقف کا مطلب ہے رک جانا. اب ہم کریں گے ختمہ. ختمہ یہ جو علامت ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں, ایک چھوٹی سی لائن ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ختمہ. جب کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے تو یہ علامت یعنی ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے, اسے ختمہ کہتے ہیں, اس علامت کو ختمہ کہتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے بلوچستان کا صدر مقام کوئٹہ ہے, اس کے آگے یہ علامت آئے گی. پرچم کسی ملک کی پہچان ہوتا ہے, اس کے بھی آگے ختمہ کی علامت آئے گی. صبح کی سیر سے تازگی ملتی ہے, اس کے آگے بھی ختمہ کی علامت آئے گی, ٹھیک ہے. اب میں ایک اور مثال آپ کو دوں. مثلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اس کے آگے یہی علامت آئے گی. زمین گول ہے, ختمہ کی علامت. مچھلی پانی میں تیر رہی ہے, اس کے بھی آگے ختمہ کی علامت. چاند آسمان پر چمک رہا ہے, اس کے آگے بھی ختمہ کی علامت. ٹھیک ہے بیٹا, سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اب ہم کریں گے سوالیہ نشان, ٹھیک ہے. سوالیہ نشان آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس علامت کو کہتے ہیں سوالیہ نشان. جب کوئی جملہ سوال کی صورت میں پوچھا جائے تو اس کے آخر میں یہ نشان یعنی یہ سوال کی علامت جو ہوتی ہے سوالیہ نشان کی, یہ علامت لگاتے ہیں, اسے سوالیہ نشان کہتے ہیں. مثلا کیا, کیوں, کہاں, کون, کب, کیسے وغیرہ. اب میں آپ کو کچھ مثالیں دے رہی ہوں. کیا آج بارش ہوگی؟ میں سوالیہ انداز میں پوچھ رہی ہوں نا کہ کیا آج بارش ہوگی. نمبر 2, احمد اسکول کیوں نہیں جا رہا؟ احمد اسکول کیوں نہیں جا رہا, ٹھیک ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے بھی آگے سوالیہ نشان. دروازے پر کون ہے؟ اس کے آگے بھی سوالیہ نشان. آپ کراچی سے کب آئے؟ اس کے آگے بھی سوالیہ نشان. آپ کیسے ہیں؟ اس کے آگے بھی سوالیہ نشان. کیا یہ قلم آپ کا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. تم کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کب لاہور آئیں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کے آگے ہم لگائیں گے سوالیہ نشان کی علامت, ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے یہ کیا تھا, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دروازے پر کون ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کراچی سے کب آئے؟ آپ کیسے ہیں؟ سوالیہ جملہ بنانے کے لیے کیا, کیوں, کہاں, کون, کب, کیسے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ہر سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بچے سب کو؟ چلیں اب ہم کریں گے واحد جمع. واحد کی تعریف. ایک چیز کو واحد کہتے ہیں. مثلا لڑکا, لڑکی, جھنڈا, کتاب, کرسی, دوات وغیرہ, ٹھیک ہے. اب ہم کریں گے جمع کی تعریف. 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں. مثلا لڑکے, لڑکیاں, جھنڈے, کتابیں, میزیں, کرسیاں وغیرہ. سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جی. اب میں آپ کو نا واحد جمع کروا رہی ہوں. استاد, اساتذہ, ایجاد, ایجادات, اطلاع, اطلاعات, ادب, آداب, اخبار, اخبارات, برکت, برکات, تجربہ, تجربات, حال, حالات, حقائق, حکایات, حرکت, حرکات, خط, خطوط, خیال, خیالات, دفتر, دفاتر, خدمت, خدمات, تصویر, تصاویر, تحفہ, تحائف, سبق, اسباق, شعر, اشعار, شاعر, شعراء, شے, اشیاء, حق, حقوق, حرف, حروف, اسم, اسما, انتظام, انتظامات, حکیم, حکمہ, حکم, احکام, عمل, اعمال, عادت, عادات, عبادت, عبادات, عمارت, عمارات. سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اب ہم نے کیا کیا ہے؟ واحد جمع. اب ویڈیو کی مدد سے آپ واحد جمع کا کام مکمل کریں اور یاد کریں, ٹھیک ہے. چلیں جی, اب آگے ہم دیکھتے ہیں مذکر مونث. مذکر کی تعریف. ایسا لفظ
جو نر کے لیے بولا جائے مذکر کہلاتا ہے، مثلاً لڑکا، ابا، گھوڑا، بکرا، مرغا، مرد وغیرہ۔ مؤنث کی تعریف، ایسے لفظ جو مادہ کے لیے بولا جائے مؤنث کہلاتا ہے، مثلاً لڑکی، گھوڑی، بکری، مرغی، امی، عورت وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم کریں گے مذکر مؤنث۔ مرد، عورت، میاں، بیوی، باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، دادا، دادی، نانا، نانی، درزی، درزن، دھوبی، دھوبن، استاد، استانی، بھائی، بہن، والد، والدہ، ماموں، ممانی، مالی، مالن، جادوگر، جادوگرنی، بنگالی، بنگالن، چچا، چچی، فقیر، فقیرنی، شہزادہ، شہزادی، ملازم، ملازمہ، جوگی، جوگن۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب ویڈیو کی مدد سے آپ اپنے مذکر مؤنث کا کام مکمل کریں اور ساتھ اچھی طرح یاد بھی کریں۔ ٹھیک ہے، اب ہم کریں گے الفاظ متضاد یعنی الٹ الفاظ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ الفاظ متضاد، الٹ الفاظ۔ ایسے الفاظ، پہلے میں آپ کو متضاد اور مترادف میں فرق بتاؤں گی۔ متضاد اور مترادف میں فرق بتاؤں گی۔ متضاد الفاظ الٹ معنی دینے والے الفاظ ہیں، جبکہ مترادف الفاظ ہم معنی یا ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ ہیں۔ اب میں آپ کو الفاظ متضاد کی کچھ مثالیں دیتی ہوں، جیسے چھوٹا بڑا، گرم ٹھنڈا، پیدل سوار، بوڑھا جوان، دھوپ چھاؤں، آزادی غلامی۔ اب ہم کریں گے الفاظ متضاد۔ خوشی، غمی، چاندی، سونا، سوال، جواب، امیر، غریب، اپنا، پرایا، بوڑھا، جوان، چھوٹا، بڑا، جنت، دوزخ، بیمار، تندرست، تکلیف، آرام، تنگ، کھلا، جھوٹ، سچ، حاضر، غیر حاضر، اندھیرا، اجالا، آسان، مشکل، استاد، شاگرد، بہار، خزاں، ٹھنڈا، گرم، دوست، دشمن، دایاں، بایاں۔ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اب آپ نے ویڈیو کی مدد سے اپنا یہ کام اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے اور مکمل بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا کام مکمل کریں۔ اس کے بعد ہیں الفاظ مترادف۔ مترادف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ الفاظ مترادف ایسے دو الفاظ جو ایک دوسرے کے ایک جیسی معنی رکھتے ہیں، یعنی ہم معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ الفاظ مترادف ایسے الفاظ جو ایک جیسے معنی رکھتے ہیں، ہم معنی یا مترادف الفاظ کہلاتے ہیں، مثلاً صدا، آواز، آفتاب، سورج، طاقت، قوت وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی تعریف تھی۔ اب ہم کریں گے الفاظ مترادف۔ پہلے میں آپ کو چند ایک بتاتی ہوں الفاظ مترادف، پھر ہم کرتے ہیں اگلا کام الفاظ مترادف کا۔ میں مثال آپ کو دے رہی ہوں، جیسے اداس ہے، اداس کے الٹ کیا ہوگا؟ اس کا مترادف کیا ہوگا؟ غمگین، اجالا، روشنی، امیر، دولت مند، خوف، ڈر، دن، رات۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم کر رہے ہیں الفاظ مترادف۔ وہ میں نے مثال دی ہے نا آپ کو، سمجھ آ رہا ہے سب کو؟ بدن، جسم، بیٹا، فرزند، آفت، مصیبت، آلہ، ہتھیار، آغاز، ابتدا، آب، پانی، اچاٹ، اداس، باپ، والد، بیٹی، دختر، پکا، مضبوط، پاٹ، چوڑائی، تر، گیلا، ثمر، پھل، چھرا، خنجر، خوف، ڈر، درد، تکلیف، رخصت، چھٹی، رسم، رواج، سمت، طرف، شوق، تیز۔ ٹھیک ہے، سب بچوں کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی، اب آپ اپنا ویڈیو کی مدد سے کام مکمل کریں اور اچھی طرح یاد بھی کریں۔ ٹھیک ہے، اب ہم کریں گے ہم آواز الفاظ۔ ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہوں ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں، مثلاً کام، نام، شام، بام، جام وغیرہ۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب میں پہلے آپ کو مثال دوں گی، پھر اس کے بعد ہم کام کرتے ہیں۔
مثال اس کی یہ ہے کہ مثلاً عام، آمدہ میم یا میم ساکن، آمدہ میم عام، عین الف میم عام، آمدہ میم عام اس کا مطلب ہوتا ہے پھل کا نام، ٹھیک ہے، اور عین الف میم عام اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی عام سی چیز، ٹھیک ہے۔ نقطوں والا کاف والا قمر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چاند، اور جو ڈنڈے والا کاف ہے یا کش والا کاف ہے اس قمر کا مطلب ہوتا ہے جسم کا درمیانی حصہ، انسان کے جسم کا درمیانی حصہ۔ الف ر زواد ارض اس کا مطلب ہوتا ہے زمین، عین ر زواد ارض اس کا مطلب ہوتا ہے درخواست، ٹھیک ہے۔ اب ہم کریں گے الفاظ اور ہم آواز الفاظ۔ عام، کام، شام، آگ، راگ، ساگ، ناگ، بات، رات، سات، مات، تاج، راج، کاج، لاج، برکت، خلقت، حرکت، شرکت، ساحل، کاہل، جاہل، قابل، بال، دال، جال، حال۔ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جی، ہم آواز الفاظ اور بھی ہیں: انسان، حیوان، نادان، احسان، سوار، گموار، اتوار، اتوار، پایا، گایا، لایا، وایا، ٹھیک ہے۔ سایہ، لایا، گایا، لایا، سایہ۔ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی، اب ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کی مدد سے آپ اپنا کام مکمل کریں اور اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ کاپی پر کرنا ہے کام آپ نے مکمل، ٹھیک ہے، ویڈیو کی مدد سے۔